अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको खबर लेके आ रहे हैं वो दो खबरें हैं। एक तो ये है कि इमरान खान साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उन पर क्यों अदम एतमाद का इजहार किया है, ये पीटीआई के अंदर क्या चिट चैट है, हम ज़रा ये आपको बताएंगे। दूसरा, चौधरी परवेज़ इलाही जेल में बावजूद होने के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं पीटीआई छोड़ रहे, उसमें मुनिस इलाही की क्या असेसमेंट है, किसकी वो पोस्टिंग या रिटायरमेंट का वेट कर रहे हैं और वो उसके मुताबिक अपने कार्ड सेट करना चाह रहे हैं, ये आपको बताएंगे। जबकि जो तीसरा जो हम आपको बताएंगे वो है कि किस तरह से मियाँ शहबाज शरीफ ने अपनी और अपने ख़ानदान की जो पॉलिटिक्स है उसका फ्यूचर बचाया। ये बड़ा ही दिलचस्प है। तो चलिए पहले इससे आगाज़ करते हैं जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने किया। आपको पता है कि उन्होंने पिछले कई हफ्ते आईएमएफ की जो सरबराह हैं उनसे बरह रास्त रब्ता रखा, मुज़ाकरात किए, घंटों की बातचीत की उनसे, जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। और उसके बाद वो ये $3 अरब का ट्रांजिशनल यानी कि अबूरी पैकेज लेने में कामयाब हुए, जो 9 माह के लिए पाकिस्तान को मिला है, जिससे पाकिस्तान में अब देखिए कि एकदम से जो स्टॉक मार्केट है वो उठी है। 2200 पॉइंट्स उसने स्ट्रेट वे शॉर्ट मारी सुबह ओपन होते ही, और जो ओपन मार्केट में डॉलर है वो 285 रुपये पे आ गया है, 5 रुपये कमी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें अब 12 जुलाई को आईएमएफ ने पहली किस्त की मंजूरी की, $1 अरब की देनी है। तो उसके लिए जो इजलास होने जा रहा है उससे पहले पहले पाकिस्तान ने जो कमिट किया हुआ है उसके मुताबिक बिजली की कीमतों में तकरीबन 3 रुपये से ज़्यादा यूनिट का इजाफा करने जा रहे हैं, जबकि गैस की कीमत में भी तकरीबन 50% तक इजाफे की ये एक वो अप्रूवल देने जा रहे हैं, जो दोनों नोटिफिकेशन 12 जुलाई से पहले हो जाएंगे और फिर ये नोटिफिकेशन आईएमएफ को जाएंगे तो फिर वो $1 अरब आएगा। लेकिन ये तो हमारे साथ होगा। लेकिन इसके लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब इतने कीन क्यों थे? देखिए, अब अगर वो ये डील किए बगैर घर जाते और ये किस्त ना ले पाते तो इमरान खान तो ज़ाहिर बात है फ़ौज के लिए ऑप्शन नहीं रहते, लेकिन फिर उस सूरत में ये हुक्मरान इत्तेहाद भी ऑप्शन ना रहता। और अगर फ़ौज के पास कोई सियासी जमात ऑप्शन ना रहती तो फ़ौज खुद ही एक ऑप्शन बन जाती होती है। तो उनके लिए ये ज़रूरी था कि वो फ़ौज को बताते कि हम डिलीवर कर सकते हैं, हम डील कर सकते हैं, हमें मौका मिलना चाहिए। और दूसरी वजह जो ये थी कि उनके ख़ानदान की पॉलिटिक्स, अब उन्होंने पॉलिटिक्स की पीढ़ी अपने अगली नस्ल को मुंतकिल करनी है। मेरे ख्याल में जो अगली दफ़ा जब हुकूमत में आएंगे तो वो आखिरी दफ़ा जो बड़े दोनों शरीफ हैं शायद वो इक़्तिदार में आए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब। उसके बाद उससे अगली दफ़ा के लिए वो मरीम नवाज साहबा और हमजा शहबाज साहब, इनको वो इक़्तिदार मुंतकिल करेंगे, या इनको कम से कम पार्टी का इक़्तिदार मुंतकिल करेंगे। तो उसके लिए उनको ये सब कुछ करने के लिए कि अगर वो उनकी जमात बकौल नुसरत जावेद साहब के अगर डिफ़ॉल्ट कर देती, उनकी जमात इक़्तिदार में होती और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर देता, तो ना सिर्फ उनके दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के इम्कानात ख़त्म हो जाते, बल्कि जो अगली नस्ल है यानी कि मरीम नवाज साहबा और जो हमजा शहबाज हैं, उनके लिए भी जो सियासत थी वो एक बंद गली में पहुंच जाती। तो उन्होंने ना सिर्फ अगली सियासत का रास्ता खोला बल्कि अपने लिए भी जो प्राइम मिनिस्टर के जो इम्कानात हैं उनको रोशन रखा। और आजकल जिस अंदाज में वो इस चीज़ की प्रोजेक्शन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ज़ाहिर होता है कि वो फ़ौज की तरफ से भी उनको भरपूर सपोर्ट है। और फ़ौज भी चाह रही है कि प्रोजेक्शन ये हो कि दिस इज़ मियाँ शहबाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ साहब हैं, ताकि अगर कल को जब मियाँ नवाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पर तोल रहे हैं तो उनको ये कन्विंस किया जा सके कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही ठीक हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो ये सारी ये कहानी है। इसके अलावा जो दूसरी जो दिलचस्प और अहम खबर है वो है जस्टिस आमिर फारूक की। ये चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और
پی ٹی آئی نے ان پر عدم اعتماد کر دیا ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب نے، کہ توشہ خانہ کیس میں آپ میرا کیس مت سنیں، کیونکہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے سٹے لے رکھا ہے کہ اس میں کیس پروسیڈ نہ ہو فردر. تو وہ بھی تک ظاہری بات ہے معطل ہے وہاں پہ نچلی کورٹ میں اس کی سماعت. تو اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب کے آگے فکس تھا جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. لیکن عمران خان صاحب نے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. پی ٹی آئی کے اندرونی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ عامر فاروق صاحب پر ہمیں بڑی ریزرویشنز ہیں، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ ان کو چیف جسٹس ہی اس لیے بنایا گیا تھا کہ اب جو عمران خان صاحب کے کیسز لانے ہیں ان کا مرضی کے مطابق ایک ڈیسیجن لیا جا سکے، اور اسی کے لیے چیف جسٹس اطہر من اللہ کو سپریم کورٹ ایلیویٹ کیا گیا، ورنہ ان کو کبھی نہ ایلیویٹ کیا جاتا. ان سے انفیکٹ جان چھڑوائی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، کیونکہ وہ خصوصاً جو انسانی حقوق کی شخصی آزادیوں کی جو کیسز تھے اس میں بڑے پروگریسو اور لبرل ڈیسیجنز دے رہے تھے جو کہ ریاست کو منظور نہیں تھے. تو اس لیے ان کو بھیجا گیا، جسٹس عامر فاروق کو لایا گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی نشانیاں آپ دیکھیے کہ جسٹس عامر فاروق کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی جج کمفرٹیبل نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹیرین کیس میں جس طرح ان سے اختلاف کیا دو ججز نے اور یہ مائنورٹی میں رہ گئے، جسٹس محسن اختر کیانی اور دوسرے جج صاحب نے مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، تو انہوں نے اپنی ججمنٹ ایشو کر دی، لیکن انہوں نے وہ ججمنٹ ویب سائٹ سے ہٹوا کے بینچ کو نئے سرے سے بنا کے ریکنسٹیٹیوٹ کر کے نئے سرے سے ہیئرنگ ہوگی. کیونکہ ٹیرین کیس میں وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو ٹیکہ لگنا ہے، تو وہ دوسرے ججز ٹیکہ نہیں لگا رہے تھے تو وہ سائڈ لائن ہو گئے. پھر اس کی قیمت جسٹس محسن اختر کیانی نے وہ ریفرنس کی صورت میں بھی بھگتی جو ان پر الزامات لگے. پھر اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ آڈیو لیکس کمیشن اگین ہماری فکسنگ ہے سپریم کورٹ میں، ججز کی سانسوں سے لے کے سارے ہمارے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں. اس آڈیو لیکس کمیشن میں بھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو ڈالا گیا، اور وہ آڈیو لیکس کمیشن چیف جسٹس امرتا بندیال، جسٹس مظاہر اکبر نقوی، جسٹس منیب اختر اور عمران خان، ان چار لوگوں کو اسٹریٹ وے ڈیمیج کرتا ہے. اور یہ چاروں لوگ انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں، ان کے مفادات ملے ہوئے ہیں، ان کا مستقبل جڑا ہوا ہے، ان کے مسائل جڑے ہوئے ہیں، ان کا فیوچر جڑا ہوا ہے. تو اس کو بھی یہی سننے کے لیے بیٹھے. تو ہم کیسے ایک ایسے جج پر اعتماد کریں؟ تو وہ تو اگر توشہ خانہ سے سٹے ختم ہو گیا تو پی ٹی آئی جانتی ہے کہ وہ تو ود ان ڈیز ڈیسائیڈ ہو جائے گا، لائک میکسیمم 3 to 4 weeks لے گا. اور عمران خان صاحب کی اس میں کنوکشن، لائک 2 کیسز میں سمجھتا ہوں کہ گارنٹیڈ کنوکشن ہے عمران خان صاحب کی، کیونکہ دونوں کیسز میں گارنٹیڈ عمران خان صاحب نے 2 نمبری کی ہے، ایک توشہ خانہ کیس اور ایک القادر ٹرسٹ میں. دیٹ از لائک کرپشن، کانفلکٹ آف انٹرسٹ، یہ سب کچھ جیسے کہتے ہیں نا وہ سرفس کے اوپر یوں تیر رہا ہے. یہ حالات ہیں ان کیسز میں. تو وہ ڈرے ہوئے ہیں اس سے، ان کو پتا ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہونا ہے، رنی میں ہونا ہے. تو وہ اس لیے انہوں نے یہ عدم اعتماد کیا ہے. اب آخر میں جو خبر ہم نے آپ کو شروع میں بتائی تھی، جو سب سے دلچسپ خبر ہے وہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین دوبارہ جیل میں جا کے چودھری سالک حسین ان کے جو صاحبزادے ہیں اور اپنے بھائی چودھری وجاہت حسین کے ساتھ جا کے چودھری پرویز علی کو ملے ہیں، اور ان کو انہوں نے آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ بس کر دیں آپ، ٹھیک ہے پی ٹی آئی چھوڑیں، کہیں اور نہ جائیں، آپ کاف لیگ میں واپس آئیں. اور تو چودھری پرویز علی نے ان کو کہا کہ یہ تو مونس ڈیسائیڈ کرے گا، مجھے مونس سے میرا رابطہ کروائیں. تو اس پر ذرائع بتاتے ہیں کہ چودھری پرویز علی کا مونس علی صاحب سے رابطہ ہوا ہے، ان سے ان کی گفتگو کروائی گئی ہے. اب اس کے لیے جو چیز ہے کہ چودھری مونس علی صاحب کی جو اسسمنٹ ہے، جو انہوں نے اس وقت اس گفتگو کے دوران تو براہ راست نہیں بولی، لیکن ان کے کچھ قریبی لوگ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی کیا اسسمنٹ ہے. تو انہوں نے گفتگو کے دوران تو یہی بولا کہ ہم یہ جو کاف لیگ ہے یہ تو ایک مردہ گھوڑا ہے، اس میں تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے، اور ہمیں کچھ دیر ویٹ کرنا چاہیے، ابھی ہمیں فوراً نہیں پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا سوچنا چاہیے. اس میں مونس علی صاحب کی اسسمنٹ یہ ہے کہ ابھی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، اور اگر وہ اس سال کے جسے کہتے ہیں وسط میں، یعنی کہ آگے 1-2 ماہ کے اندر
وہ اگر ان کی ISI سے پوسٹنگ ہو جاتی ہے کیونکہ انہیں ریٹائر ہونا ہے اسی سال، اور ریٹائرمنٹ سے ایک آدھ ماہ پہلے ان کی غالب امکان ہے کہ ان کی پوسٹنگ بھی ہو سکتی ہے، تو اگر ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے یا وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں بطور DGISI، تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ اور میجر جنرل فیصل نصیر جو DGC ہیں SI کے، یہ دو ہمارے رستے میں موجود نہ ہوں تو ہمارا گیم سیٹ ہو سکتی ہے دوبارہ سے، اور وہ PTI میں رہ کے ہی سیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اور اس صورت میں اب جبکہ عمران خان صاحب کو بھی دوبارہ سے شاہ محمود قریشی صاحب پر عدم اعتماد ہو چکا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا پیغام اور شرائط ان تک لے کر گئے تھے، تو ہم وہ واحد ہیں جو عمران خان صاحب کو بتایا کہ ہماری جنرل ندیم احمد انجم جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں DGISI ہیں، اور میجر جنرل فیصل نصیر جو DGC ہیں ISI کے، ان سے نہیں بنتی، اور عمران خان صاحب کی بھی ان سے نہیں بنتی، تو عمران خان صاحب شاہ محمود قریشی سے زیادہ ہم پر ٹرسٹ کریں گے کہ وہ پارٹی ہمیں دے دیں۔ تو اگر PTI ہمیں مل جاتی ہے اور عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد چودھری پرویز الہی کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں، تو اس صورت میں جو PTI کا ووٹر ہے اس کی نظر میں بھی شاہ محمود قریشی ایک مشکوک کریکٹر ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی کی مشکلات انہوں نے دیکھ لی ہیں کہ انہوں نے مشکلات کاٹ لی ہیں، تو اس صورت میں ہم بآسانی PTI کے خلاف جتنا مرضی سخت وقت چل رہا ہو ہم 15 سے 20 سیٹیں جیت سکتے ہیں، اور 15 سے 20 سیٹیں جیتنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم لوگ پارلیمنٹ میں ایک مناسب قوت ہوں گے جو نیگوسیشن کی پوزیشن میں ہوں گے، اور اس صورت میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہم نیگوشیٹ کر کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈیلیور کر سکیں گے، اور عمران خان صاحب پھر ہسٹری ہوں گے، اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت رستے کھول کے ان کو 15-20 سیٹیں والی ایک جماعت ملے گی، ہم اقتدار کا بھی اس وقت حصہ بن سکتے ہیں، کولیشن میں آ سکتے ہیں جو حکومت بنی ہوگی، تو اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اتنی جلدی اپنے کارڈز جسے کہتے ہیں وہ ڈراپ کر کے اور بھاگ کے PTI چھوڑ کے کاف لیگ میں چلا جائے، کیونکہ کاف لیگ میں چودھری مونس اسلائی سمجھتے ہیں کہ ان کی کبھی بھی چودھری صالح حسین وغیرہ سے نہیں بن سکتی، تو اس لیے وہ اپنے والد کو اجازت نہیں دے رہے کہ وہ PTI چھوڑیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ویٹ کریں، ان کا وقت آیا ہے، اپنا دور آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔